عرفان علی رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ علم کی کوہ گرا ہے غوث اعظم دستگیر، علم کی کوہ گرا ہے غوث اعظم دستگیر، قرب کے واضح نشاں ہے غوث اعظم دستگیر، اور سیرت و صورت نرالی ہر ادا ان کی ہے پیاری، سیرت و صورت نرالی ہر ادا ان کی ہے پیاری، ہم کہاں اور کہاں ہے غوث اعظم دستگیر۔ فرماتے ہیں فکر فردا سے پریشان کیوں ہے اے آفاق تو، فکر فردا سے پریشان کیوں ہے اے آفاق تو، سر پہ جب سایہ گناہ ہے غوث اعظم دستگیر۔ بن چکا تھا کہ آج اگر ہم نے صبح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر لی یا مصافحہ کر لیا تو یقیناً آج اسے موت نہیں آئے گی۔ ایسا ہی ہوتا تھا، وہ عورت بیچاری صبح روزانہ اپنے بچے کو گود میں لیتی اور حضور غوث اعظم کا دیدار کرا کے واپس آ جاتی۔ اس کے دل میں اس کا عقیدہ یہ بن چکا تھا کہ اللہ نے بڑی منت و سماجت کے بعد میں ایک بچہ دیا ہے، بڑے دنوں بعد ملا ہے، ایک ہی ہے بچ جائے، اس لیے وہ روزانہ جاتی، اسے یقین ہو جاتا کہ اب اسے شام تک موت نہیں آتی، اسے شام تک موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کیا ہوا، وہ عورت اپنے بچے کو حضور غوث اعظم سے دیدار بھی کرا کے لائی، لیکن خدا کا کرنا یہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اتفاق دیکھیے، بچے کی ماں رونے لگتی ہے، بلبلانے لگتی ہے، کہتی ایسا نہیں ہو سکتا، بچے کو گود میں لیتی ہے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں دوڑنے لگتی ہے، جاتی پہنچ جاتی، دیکھتی کیا ہے کہ وہاں ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے، کبھی کبھی کیا ہوتا، موج و مستی میں بچوں سے فرماتے بچوں مر جاؤ، تو بچے مر جاتے تھے، پھر آپ فرماتے زندہ ہو جاؤ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے وہ بچے زندہ ہو جاتے۔ ایسے ہی ماجرا تھا جب اس نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچے مر جاؤ، سارے کے سارے مر گئے، تو اس عورت نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، غنیمت جانا موقع کو، اور اس بچے کو اس نے ان بچوں میں لٹا دیا جو بچے مر چکے تھے، اور دل میں سوچنے لگی جب حضور غوث اعظم ان بچوں کو فرمائیں گے زندہ ہو جاؤ تو ساتھ میں میرا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا عقیدہ تھا اس عورت کا، اس نے لٹا دیا۔ لیکن اتفاق دیکھیے مسلمانوں، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں سے فرماتے بچوں زندہ ہو جاؤ، تو تمام بچے زندہ ہو جاتے، لیکن وہ بچہ زندہ نہیں ہوتا، اس عورت کا، بیچاری عورت کا بچہ زندہ نہیں ہوتا۔ اب تو وہ چلانے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، سینے کو پیٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی لال تھا، ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی لختے جگر تھا، وہ بھی چلا گیا، لیکن اب ماں بہانہ تلاش کرتی ہے، کہتی حضور غوث پاک دیدار کر کے گیا تھا، مرنا نہیں چاہیے، اب میں کہاں جاؤں، مر کیسے گیا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر ماں یہ بچہ میرے کہنے سے مرتا تو زندہ ہوتا، یہ بچہ میرے کہنے سے نہیں مرا اس لیے زندہ نہیں ہوا۔ کہنے لگی حضور کہاں جائیں، آپ قدر چھوڑ کر کہاں جائیں، میں اب اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں آپ کی بارگاہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیچاری عورت کا رونا نہ دیکھا گیا، اس کا بلبلانا نہ دیکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقب ہوتے ہیں اور اچانک اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کرتے ہیں اور ایک جھٹکا سا دیتے ہیں، وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ بیچاری عورت اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے اور خوشی خرم اپنے گھر واپس چلے جاتی ہے، لیکن وہ بچے جو شاگرد پڑھ رہے تھے، جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور سمجھ میں نہیں آیا، ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بچوں سنو، خدا اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم ہے، عبد القادر کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ میں نے دیکھا اسرائیل روحوں کو لے جا رہا تھا، آسمان کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن اللہ نے عبد القادر کو وہ مرتبہ مقام دیا ہے کہ آج اس بچے کے صدقے میں تمام روحوں کو واپس کر دیا، تمام کی روحیں واپس کر دی، سب کو زندہ کر دیا گیا۔ حضرات محترم، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات
اتنی کرامتیں کہ ہم بیان کرے شمار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستگیر وہ دستگیر ہے جن کو ان کا چاہنے والا ہر بندہ چاہے وہ کسی مشرب سے تعلق رکھتا ہو, کسی سلسلے سے مرید ہو, لیکن حضور غوث اعظم کو جو دل سے چاہے گا وہ ان کی مدد کے لیے, ان کی دستگیری کے لیے حاضر ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہے کتنی بھی مصیبت میں, کسی بھی عالم میں, دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ کا مرید, آپ کا چاہنے والا, آپ کا نام لیوا آپ کو مصیبت میں پکارے ضرور آپ کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. آپ